أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ سیشن نمبر ہمارا 7 چل رہا ہے، سورۃ احزاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا لیکچر نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی کیٹیگری کے لوگ بیان کیے ہیں غزوہ احزاب کے تناظر میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی جو کیٹیگری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو منافق طبقہ تھا منافق طبقہ، اس کو ایڈریس کیا۔ بلکہ اس سے پہلے ہم نمبر 1 پہ ایک اور کو رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کس کو رکھا ہے، اسی حساب سے ہم رکھتے ہیں ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ کمزور دل جو مسلمان تھے ان کا کیا ویو تھا، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، یا وہ کیسے سوچ رہے تھے، یا وہ کیا ذہن میں وہ ہے وہ گمان کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنا، وہاں سے جب ہم نے پڑھا تھا شروع سے پہلا طبقہ وہ تھا۔ دوسرے قسم کا طبقہ وہ تھا جو منافقین کا طبقہ تھا۔ اور منافقین کیا گمان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ان کے جو ہے وہ باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں آپس میں، اس کی منظر کشی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے لاسٹ لیکچرز پڑھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پکے سچے ٹھکے مسلمان ہیں مومن طبقہ جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ ان کے نظریات، ان کے ویوز کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا آپ سنیں۔ جو تھے مومن پکے، ان کے کیا ویوز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب احزاب کا موقع تھا، جب خندق کا موقع تھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، طبقوں کو، قبیلہ بنو غطفان کو اور قریش کے لوگوں کو اور دیگر سارے قبائل جو ان کے ساتھ حلیف بن کے آئے تھے، ان کو جب مومنوں نے دیکھا، مومنوں کی جماعت نے دیکھا ان تمام گروہوں کو، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے ان گروہوں کا آنا، ٹھیک ہے، ان گروہوں کا آنا، ان کا پھر جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آنا، پھر ان کا ایک روب اور دبدبا ہونا، مسلمانوں کا خندق کو کھودنا، خندق کو کھودنے کے ساتھ آزمائش، تکالیف اور بھوک اور پیاس، بھوک کو برداشت کرنا، سردی کی جو ہے وہ سردی کو برداشت کرنا، اور یہ ساری ایسی چیزیں تھی کہ جو ایک آزمائشی پہلو تھا۔ تو قالوا ھذا، تو مومن بندے جو تھے انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک کنسپٹ ہوتا ہے مومنوں کے کہ بھائی آزمائش اللہ کی آتی ہے اور اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے یہ مومن کا کنسپٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ھذا ما وعدنا اللہ، مومنوں نے کہا یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا، رسول اور اس کے رسول نے کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کر دکھایا، سچ فرمایا، ٹھیک ہے، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ مومن جو بندے ہوتے ہیں مومن جو بندے ہوتے ہیں انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ سے کیا، ان کا اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہو سکتا ہے ان سے؟ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہوتا ہے، دیکھو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا مومنوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں ایسے داخل ہو جائیں گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ان کے پاس ویسی آزمائش نہیں آئی، ویسا دورانیہ نہیں گزرا، ویسا پیریڈ نہیں گزرا جیسا پیریڈ ان سے پہلے لوگوں کے اوپر گزرا۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیف نے، مشکلات نے، آزمائشوں نے آ گھیرا، وزلزلوا، اور وہ زبردست قسم کے ہلا دیے گئے، یہاں تک ہلا دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو رسول تھے اور جو ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، یہ جو آزمائش تھی اس آزمائش کے پیریڈ کے بعد پھر آتی ہے اللہ کی مدد۔ اور یہ انبیاء کا بتایا ہوا سبق تھا، اس سبق کو لے کے مومن اپنے اندر یہ جذبہ رکھے ہوئے تھا کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ آزمائش آئی ہی اس لیے ہے کہ ہمارے ایمانوں کو ٹیسٹ کیا جانا ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے اسی طریقے سے کاربند رہنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے استقامت کو اختیار کرنا ہے
اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ وعدہ سچ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. اور یہ چیز جو آزمائش تھی، اتنے گروہوں طبقات کا احزاب کا مل کے آ کے لڑنا اور مسلمانوں کا اس آزمائش کو فیس کرنا، یہ آزمائش جو ہے جہاں پہ منافقین کے جو ہے نا وہ پیتا پانی کر رہی تھی، وہاں پہ مومنین کو زادہم الا ایمانا، نہیں زیادہ کر رہی تھی مگر ایمان، یہ صرف ان کے ایمان کو زیادہ کرنے کا باعث بن رہی تھی. وہ تسلیمہ، اور ان کی جو سپردگی تھی، جو انہوں نے ایک مومن بندے نے جو سپردگی کی ہوتی ہے نا، مومن بندہ تو یہ ہے نا، مسلمان بندہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوتا ہے. تسلیم اور رضا، اس نے اسلام کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو جیسا کہے گا میں ویسا کروں گا. تو یہ جو سپردگی انہوں نے کی ہوئی تھی، یہ ان کی زیادہ ہوئی ہے اور ایمان ان کا زیادہ بڑا ہے. یہ ہے آیت نمبر 22. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان جو ہے انسان کا بڑھتا نہیں ہے. تو یہ آیت مبارکہ اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کا ایمان ٹائم ٹو ٹائم بدل سکتا ہے، یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے بھائی. اس کے بعد ایک آیت مبارکہ آتی ہے اور ورس نمبر 23 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کچھ مرد ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک وعدہ ہوتا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ بات ڈسکس ہے سورۃ توبہ کی ورس نمبر 111. اس میں یہ بات آتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن جو بندے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنی جو لائف ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اس کو، اپنے مال کو، اپنے نفس کو بیچا ہوتا ہے. کس کے بدلے؟ اس جنت کے بدلے. وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی دیے جاتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا ہوا ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. تو یہ بات آتی ہے کہ بھی ان کا جو مومنوں کا جو وعدہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی سپردگی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا تمہیں جنت تمہارے سپرد کر دی. تو یہ بعض مومن ان میں سے ایسے تھے جو غزوہ احزاب کے موقع کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس موقع پر کچھ ایسے طبقات تھے، من المؤمنین رجال صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع آئے گا تو ہم بھاگیں گے، بات سمجھتے ہیں، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی کوانٹٹی اتنی اور دشمن کی کوانٹٹی کتنی، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے کھیل رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بہت سے مومنوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے تھے جنہوں نے تو اپنی نظر پوری کر دی، یعنی جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو منتظر رہے کہ ہماری جان چلے جاتی اس موقع پہ، ہم اپنی جان قربان کرتے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں انہوں نے تبدیل کیا تبدیلی کرنا، یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے ایمان لانے کے وقت، مومن اپنے وعدے کے اوپر کار بند رہتا ہے. جان جاتی ہے تو جائے، ٹھیک ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. گویا یہ ان کا جذبہ اور یہ معیار ہوتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا. آپ کو پتہ ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا، من قضى نحبه، ان میں کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ ان میں دیکھو بدر کے جو صحابہ تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، احد کے جو صحابہ تھے جو شہید ہوئے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، خندق میں جو شہید ہوئے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جناب مصعب بن عمیر ہے، جناب عبداللہ بن جحش ہے، اور جناب سعد بن ربیع ہے، جناب انس بن نضر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ جو آیت مبارک ہے من المؤمنین رجال صدقوا والی، اس کا ایک شان نزول بھی ہے. وہ شان نزول صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1903 1903 نمبر حدیث پہ موجود ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ اس کے راوی ہیں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں
کہ میرے جو چچا جان ہے نا انس بن نضر، جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا، یعنی جناب انس کا جو نام رکھا گیا تھا نا ان کے چچا کے نام پہ رکھا گیا تھا، تو کہتے تھے یہ جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا نا تو وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، اور ان کے دل میں بڑی تڑپ تھی، ہوئے میں کیوں نہیں شریک ہو سکا. تو احد کی لڑائی میں جب وہ شریک ہوئے نا تو احد کی لڑائی میں سعد بن معاذ جو ہے نا ان کے سامنے آئے، تو وہ ان کو کہنے لگے سعد بن معاذ کو کہ مجھے نا احد کے میدان سے نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اب جذبہ دیکھیں نا، مومن بندے کا جذبہ دیکھیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انس بن نضر کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، یہی صحیح مسلم کی 1903 نمبر پہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا احد میں یہ جا گھسے اور لڑتے 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 شہید ہو گئے. اور جب ان کے جناب وہ دیکھا گیا، ان کو ڈھونڈا گیا تو ان کے جسم کے اوپر نا 80 سے زائد تلوار، نیزے اور جو ہے نا وہ تیر کے نشان موجود تھے. اور ان کی جو بہن ہے نا، یعنی جو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پھوپھی ہیں اور جناب انس بن نضر کی بہن ہے، تو وہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا ہے، پوروں سے. تو پھر حدیث میں آتا ہے مسلم میں، تو اللہ کے وسلم نے یہ والی جو آیت تلاوت کی تھی اس موقع پہ نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ مومن کا جذبہ، مومن کا ایمان، مومن کی ویلیو، مومن کی سوچ، مومن کا جو ہے نا وہ سمجھنا یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی توحید کا علم بلند ہونا چاہیے. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے مومن بندے کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اسی طریقے سے آپ ترمذی کی حدیث نمبر 3202 نمبر ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس میں آتا ہے اللہ کے رسول کا طلحۃ ممن قضى نحبہ. کہتا ہے نا ممن قضى، یہ دیکھیں من قضى نحبہ آتا ہے نا، تو اللہ کے رسول میں کہ طلحۃ ممن قضى نحبہ، طلحہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی. حالانکہ طلحہ اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے، ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ شل تھا، بخاری میں آتا ہے حدیث نمبر 3724 نمبر پہ. لیکن اللہ کے وسلم نے ان کو پہلے کی بات کہی کہ طلحہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، طلحہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ، اپنی نظر پوری کر دی. یہ نحب کا لفظ ہے نا، یہ عہد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نظر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور موت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اس کا ایک مفہومی معنی اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ عہد لیا ہے تب سے لے کے موت تک میں اس چیز کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہے میرا من قضا نحبہ، جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا ہے، جنہوں نے اپنے جو ہے نا وہ عہد کو پورا کیا ہے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں. یعنی کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے جو مومن جو تھے نا مومن، ان کا یہ تڑپ ہوتی تھی کہ بھئی ہم انتظار میں ہیں کہ کب وہ موقع آئے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. وما بدلوا تبدیلا، وہ جب اپنا عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد سے پھرتے نہیں ہیں. یہ ہے مومنوں کا مزاج. اور اس مزاج میں جو سیکھنے کا عمل ہے، تصور جو احساس ہے، وہ یہ ہے کہ بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہیں مومن، منافق اور کمزور دل مسلم، ان تینوں کیٹیگری میں ہم کہاں فال کرتے ہیں. اگر ہم کہیں نیچے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقے کی سوچ و فکر چاہیے جو اصل مومنوں کی سوچ و فکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایڈریس کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے جی اس سے اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی اللہ. یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اتنی آزمائش پہلے ڈالتا ہے اور اس آزمائش کے بعد اس میں نکھرے دھلے ہوئے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر سکے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، ان شاء، اگر وہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منافقین کو عذاب دے، یعنی وہ پھر صحیح راستے کی طرف پلٹ کے نہ آ سکیں. اور او یتوب علیہم، یا وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو سچے لوگ ہیں ان کو الگ کر دے، اور جو منافق لوگ ہیں یا تو ان کو عذاب دے یا پھر وہ توبہ کی ان کو توفیق دے دے اگر ان کے دل میں کوئی بھی اچھی جو ہے نا وہ خیالات موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ کان غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم کہیں کمزور دل ہیں یا کہیں ہم منافق ہیں تو پھر ہمیں فوراً سے او یتوب علیہم پہ عمل کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی، خامی، گناہ سرزد ہوا ہے، ہمارا ایمان اس طرح کا ہے، ہم اس چیز سے جو ہے نا وہ واپس پلٹتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں تو معاف کر دے، یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد ورس نمبر 25 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے کے ساتھ، بغیظہم، با کہتے ہیں ساتھ کو، غیظ کہتے ہیں غصے کو، ہم ان سب کے جو غصہ تھا نا ان کے ساتھ ان کو واپس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، پھیر دیا. سوچے ایک ایسی جو ہے نا وہ طاقت موجود تھی فرنٹ پہ فیس کر رہی تھی آپ لوگوں کا، تو آپ کتنا خوف میں تھے، سردی الگ، بھوک الگ، پیاس الگ، یہ ساری چیزیں. لم ینالوا خیرا، بس انہوں نے نہیں پائی کوئی بھلائی، یعنی جو وہ اپنے ذہن میں سوچ کے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو آج جو ہے نا وہ سبق سکھا دیں گے، ختم کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. آپ سوچو اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رد کیا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری معاونت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شے کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنوں کو کافی ہے ان کے جنگ میں، ان کے معاملات میں، ان کی جو ہے نا وہ کامیابی میں اللہ تعالیٰ کافی. اللہ تعالیٰ تو یہ آزمائش ڈالتا ہے، ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس امتحان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہد لوگوں کو، منکم تم میں سے جو مجاہد ہیں ان کو ہم جان لیں، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو ہم جان لیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. بات یہ ہے کہ بھئی جب تک ہم جان نہ لینا تب تک تو ہمیں مزہ، مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کبھی کھروں کو الگ نہ کیا جائے کھوٹوں سے. ایک اور آیت مبارکہ میں ہے سورۃ آل عمران کی ورس نمبر 179، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، ما كان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، ليذر المؤمنين على ما انتم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ مومنوں کو اس حالت میں ہی چھوڑ دے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ جدا نہ کرے خبیث لوگوں کو طیب لوگوں سے. اللہ تعالیٰ جدا کرتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، پھر چیک کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کون جو ہے اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے. یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، بات سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کو جو وہ غصہ لے کے آئے تھے، جو وہ اپنا پلان بنا کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے لٹا دیا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو قتال کے لیے کافی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قویہ، بہت قوت والا ہے، اور عزیزہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہے. یہ چیز ہے، زبردست بھی ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے آیت نمبر 25 کے اندر جو چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے. اس کے بعد آتی ہے جی آیت نمبر 26 آتی ہے، ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے ظَاہَرُوهُ، مدد کی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا. ایک ہوتا ہے اترنا، ایک ہوتا ہے اتارنا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، ٹھیک ہے. تو وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، الَّذِينَ، ان کو جنہوں نے ظَاہَرُوهُم، ان کی مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ مسلمانوں کو غزوہ احزاب کے موقع پہ ایکسٹرنلی مقابلہ کرنا پڑا تھا پورے احزاب کا، ٹھیک ہے. جو بنو غطفان کے قبیلے والے، ادھر سے یہود، ادھر سے جو ہے نا وہ مشرکین مکہ مل جل کے آئے تھے لڑنے جو ہے نا کے لیے، اور مختلف قبیلے ان کے ساتھ حلیف بن کے آئے تھے. اور اس طرف انٹرنلی جو موجود تھے وہ بنو قریظہ کے لوگ تھے، ان کے ساتھ وعدہ وعید تھا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے. لیکن انہوں نے جنگ کے موقع پہ جب جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا بگڑے ہوئے تھے، اس موقع پہ آ کے انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ اب آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے ظَاهَرُوهُم، مدد کی تھی ان کی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتارا توڑی ایسی تیسی. مطلب یہ کہ جیسے ہم ایک جملہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کر سکتے ہیں بریکٹ میں
کہ بھائی تم نے یہ کام کیا تمہاری خیر نہیں ہے. من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، ٹھیک ہے. اور سیاسی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان پروٹیکشن لیتا ہے، ٹھیک ہے، حفاظت لیتا ہے. تو من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، ان کے مضبوط گھروں سے، ان کے تحفظات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا. وقذف اور اس نے ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب. فریقا اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا ان لوگوں کے دلوں میں. یہ کون تھے؟ یہ بنو قریظہ والے تھے. ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وہاں سے نکل پڑے تھے. بنو غطفان اور قریش جب واپس چلے گئے نا تو اس وقت غزوہ احزاب ختم ہو چکی تھی، غزوہ خندق ختم ہو چکی تھی. اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے، واپس آ کے جو ہے نا وہ اپنے لباس کو اتار رہے تھے. تو جناب جبرائیل علیہ نے کہا کہ آپ نے اتار دیا، جو ہے نا فرشتوں نے تو نہیں اتارا، آپ بنو قریظہ کی طرف رخ کریں. تو اللہ کے وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھی نماز عصر جو ہے نا بنو قریظہ پڑھنی ہے جا کے، ٹھیک ہے. سارے نکلے، بنو قریظہ پہنچے. بنو قریظہ کا ایک ماہ کے قریب انہوں نے محاصرہ کیے رکھا. بلکہ بنو قریظہ جانے سے پہلے اللہ کے وسلم نے نا سعد بن معاذ کو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے میرے خیال سے سعد بن عبادہ، ان کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ، بتاؤ مجھے، رپورٹ دو، خبر دو اس بات کی کہ بھائی یہ جو لوگ تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے عہد شکنی کی بھی ہے یا نہیں کی. دیکھو نا، انفارمیشن لے رہے ہیں اللہ کے رسول. وہ انفارمیشن ملی کہ واقعی انہوں نے عہد شکنی کی ہے. اور یہ اس ٹائم پوچھ رہے تھے بھی کون محمد، ہم نے تو کسی سے کوئی عہد نہیں ہمارا، فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو پھر ان کا جو ہے نا وہ گھیراؤ کر لیا گیا 1 مہینہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. اللہ نے جو ہے نا وہ جن لوگوں نے مدد کی تھی نا، ان لوگوں کی جو ایکسٹرنل موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے اتارا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا. اب جب روب ڈالا پھر انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایسے کریں کہ سعد جو ہے نا سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے نا ہمارے بارے میں. سعد بن معاذ جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی تگڑے قسم کے صحابی تھے، جو نا ان کا ایک نام تھا، ایک وقار تھا مدینہ کے اندر نا. سعد بن معاذ کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں ہمیں قبول ہے، لیکن آپ لوگ محاصرہ جو ہے وہ کیا کر دو، ختم کر دو. تو اللہ کے وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابھی سعد بن معاذ کو بلاؤ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ گدھے پہ سوار ہو کے آئے، لیکن سعد بن معاذ کو خندق کے موقع پہ ایک تیر لگا تھا ان کے نا، بڑا گندا بازو کے اوپر تیر لگا تھا، وہ رگ کے اوپر جا کے لگا تھا، خون نکلا تھا. تو انہوں نے کہا، وہ آئے اللہ کے وسلم کے پاس، تو اللہ کے وسلم نے بتایا کہ بھائی جاؤ. تو اللہ کے وسلم نے بلکہ لوگوں صحابہ سے کہا کہ آپ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. تو جناب سعد بن معاذ جو ہے نا وہاں سے گئے، پھر فیصلہ کیا اور کہا کہ فیصلہ میں یہ ہے کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں نا، یعنی جو جنگ کے قابل لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں. اور جو ان کے عورتیں ہیں یا ان کی جو ہے نا وہ بچے ہیں، ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے. تو یہ ایک سخت قسم کا فیصلہ تھا. بہرحال اس پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہے. تو یہ اگر آپ اس کو واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4117، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4119، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4121 اور اس طریقے سے ابو داؤد کی حدیث نمبر 4404، یہ 4 حدیثیں آپ جو ہے نا نوٹ آؤٹ کر لیں. اس کے بعد آپ اسے ریڈ آؤٹ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس موقع پر کیا کیا فیصلہ ہوا اور کس کس طریقے سے وہ فیصلہ سر انجام پایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ اس طریقے سے ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اس نے اتارا ان کی جنہوں نے مدد کی تھی جو ہے نا وہ اہل کتاب کی، ان کے قلعوں سے. وَقَذَفَ اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. 1 مہینہ محاصرہ رہا، روب ڈل گیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور دوسرے گروہ کو تم نے قید کر لیا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے. وَأَوْرَثَكُمْ اور اس نے وارث بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس نے وارث بنا دیا ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مال کا، وارضن اس زمین کا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا، وارث بنا دی. ظاہری بات ہے وارث تو وہ بن گیا نا. اس بات کو ذرا آپ سمجھیں یہ چیز. تو یہ ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ان کی زمین کو، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کو، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کو، وَأَرْضًا اور اس زمین کو بھی لَمْ تَطَئُوهَا نہیں تم نے پامال کیا جسے. بات سمجھتے ہیں، یعنی تم نے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس زمین کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا. اور وہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر ان کا مال، ان کے قلعے، ان کی چیزیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں ملی. تو اس میں سے خمس نکال کے پھر سارے مسلمانوں میں تقسیم بھی ہوئی. تو وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کوئی سوچ سکتا تھا اتنا بڑا لشکر کے مقابلے میں، 10,000 کے لشکر کے مقابلے میں 1,000 کی یا 3,000 کی روایات میں آتا ہے مقابلہ
اور پھر ایکسٹرنلی بھی دشمن کھڑا ہو، انٹرنلی بھی خلاف جو ہے خلاف ہو گئے ہوں، تو اینڈ میں جا کے جو ہے نا وہ سارا 5 سال اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے پلٹ دیا. اس کے بعد وہ بھی بھاگ گئے ہوں باہر سے خوف کے مارے، ان کے بھی بندے مرے ہوں کئی. ادھر سے جو ہے نا وہ اندر جس نے مخالفت کی ہے وہ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے نا مار دیا جائے، ایسی کی تیسی ہو جائے اس کی. تو آپ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک، میرے خیال سے میں نے آگے ابھی ریڈ آؤٹ نہیں کیا، میرے خیال ہے یہاں تک جو ہے تقریباً غزوہ احزاب کا کافی حد تک چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتا ہے، کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں کے متعلق یہ بات کہی کہ آپ ایسے کر لو ایسے کر لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہیجیٹیٹ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک مثال کے طور پہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں. احزاب کس لیے کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے طبقات اکٹھے ہو کے آئے تھے، اور خندق اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے خندق کھودی تھی جناب سلیمان فارسی کے کہنے پہ. تو یہ چیز جو ہے نا وہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، 1000 یا 3000 مد مقابل 10,000، اور دوسرے یہود جو اندر بنو قریظہ کے تھے وہ الگ تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مشکلات تھی، کھانے میں کس طریقے سے مشکلات تھی، بھوک میں کس طریقے سے مشکلات تھی، کھودنے میں کس طریقے سے مشکلات تھی، جو ہے نا وہ تیر اور نیزوں کی کمی میں کس طریقے سے مشکلات تھی، باہر سے کس طریقے سے حملہ ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں. تو یہ خندق کے موقع پہ اس میں 3 گروہ 3 طبقات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ایک منافق طبقہ تھا، ان کی کیا کیفیت تھی، ایک جو ہے نا وہ کمزور دل مسلمان، ان کی کیا کیفیت تھی، ایک مومن طبقہ تھا، ان کی کیا کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق یہ دیا کہ آپ نے منافق اور کمزور دل نہیں بننا، آپ نے مومن بننا ہے. یہ آپ کے سامنے مثالیں بھی اس لیے رکھی جاتی ہیں. تو یہ اس کا ایک لب لباب ہے جو ہمیں اپنے زندگیوں میں جو ہے نا وہ لاگو بھی کرنا ہے، اور اس سے جو حاصل شدہ اسباق ہیں ان کے متعلق ہمیں جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے آج کا لیسن. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا وصل نمبر 27 تک، اور رقوع جو ہے یہاں پہ ہمارے 3 کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی اقرا. سر وہ جو حضرت سعد بن معاذ بتائے تھے ان کے ساتھ اور کون سے صحابی تھے جو بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر لینے گئے تھے؟ ہاں ان کے ساتھ تھے سعد بن عبادہ. ٹھیک ہے. اور حضرت سعد بن معاذ سے ہی پوچھا گیا تھا کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان کو قتل کر دیا، جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے فیصلہ، مشورہ لیا گیا تھا. یہ یہودی جو قبیلہ تھا نا بنو قریظہ، انہوں نے فیصلہ کروایا تھا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے مان لیں گے. ان کو نہیں کہا تھا کہ کون فیصلہ کرے گا، انہوں نے خود ہی کہا. چونکہ 1 مہینے تک جب محاصرہ رہا نا، گھیرے رکھا مسلمانوں نے اس قلعے کو، نہ کوئی چیز وہاں سے جانی دی اور نہ کوئی چیز آنے دی، تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے خود کہا کہ بھائی آپ محاصرہ چھوڑو ہمارا، آپ سعد بن معاذ کو کہو. وہ بڑے جو ہے نا وہ سنجیدہ سمجھے جاتے تھے اور بڑے اہم ایک مدینہ کے شخص تھے، بات سمجھتے ہیں، یعنی ان کا ایک نام تھا، ایک ویلیو تھی. اور شاید وہ سعد بن جو ہے نا وہ میرے خیال سے اوس یا خزرج قبیلے میں کسی کے وہ سردار بھی تھے. تو وہ ان کو کہا کہ اچھا آپ ایسے کریں کہ ان کو آپ کہیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. سعد بن جو ہے نا معاذ نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے جس طریقے کا کام کیا بڑا خوفناک کام تھا، ان کے ساتھ یہ کیا جائے اور اس سے چھوٹی کوئی سزا نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی تھی کہ بالکل درست فیصلہ کیا. عورتوں بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا یا قید کر لیا گیا تھا؟ ہاں عورتوں اور بچوں کو نا لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا تھا. جی جی کامران علی شیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا جو ہم غزوہ خندق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ خندق کس طرح ہوتے ہیں، مطلب کوئی گڑھا کھودتے ہیں، کوئی خونما ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یا کوئی کس طرح، سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، یہ بتانا ذرا. جی خندق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گڑھا ہی کھودنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے جس طریقے سے کرین سے مٹی اٹھا لیتے ہیں نا درمیان سے کہ کوئی بندہ کراس نہ کر سکے اس سے آگے، ایک بڑی ساری روڈ کے جتنا آپ نے اچھی خاصی وڈتھ آپ جو ہے نا رکھ لیتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ کراس نہ کر سکے، اتنا آپ گڑھا کھود دیں. ٹھیک ہے سر یہ پھر یہ بتا دیں کہاں پر کھودی گئی تھی، پہلے شاید آپ نے بتایا تھا وہ مس ہو گیا تھا، پھر آپ ایک بار بتا میں دیں. نے میں تو ظاہری بات ہے وہاں گیا تو نہیں ہوں، ایگزیکٹ میں لوکیشن میرے اب مائنڈ میں بھی نہیں ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ یہ مدینہ کے نا اس سائڈ پہ اس وقت مدینہ کی ایک سائڈ ایسی تھی جو غیر محفوظ تھی، اور باقی سائڈوں پہ یا تو جنگلات تھے یا پہاڑ تھے، یا ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ قلعہ تھا ان کا.
بنو قریظہ والوں کا، صرف ایک سائڈ ایسی تھی جہاں سے لڑائی کی جا سکتی تھی، اس سائڈ کو کور کیا تھا انہوں نے خندق کے ذریعے نا اس وقت. اب ظاہری بات ہے مدینہ کی ساری لوکیشن چینج ہو گئی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے درخت کیا چیزیں کیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. وہاں پہ ظاہری بات ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں نشان تو ہوں گے، انہوں نے جگہ بھی بنائی ہوں گی وہاں پہ. جب اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے انشاءاللہ تو پھر وہاں جا کے ہم دیکھیں گے کہ بھائی کہاں پہ خندق کھودی گئی تھی. ٹھیک ہے، کامران علی شیر. جی جی سر. سر ایک اور کوشچن تھا کہ جو آپ ہمیں کورس پڑھا رہے ہیں نا وہ نا 1 منتھ کا، تو کس حوالے سے 1 منتھ کا تھا؟ مطلب اب 1 منتھ تو کمپلیٹ ہونے کو ہے، مطلب دن جو 3 دن ہم پڑھتے ہیں ہفتے میں وہ 3 دن کے حوالے سے 1 منتھ کا ہو گیا، یا پھر جو 1 دسمبر کا منتھ ہے اسی حوالے سے تھا؟ کامران علی شیر بھائی بات اس طرح ہے کہ دین کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے. ہم عمومی طور پہ ایک رینڈملی جو ہے نا وہ ذہن میں ایک بنا لیتے ہیں اسکیچ کے قریباً 1 منتھ کے لگ بھگ اس کو لگ جائے گا. تو سم ٹائم انسان ہے، انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی مصروف ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم شاید اتنی آیتیں روزانہ پڑھا کے اس کو کور کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ایک آیت کی تشریح کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہرحال ہماری کوشش تو یہی تھی کہ ہم تقریباً نا اسے 1 منتھ کے اندر کور کر لیں. 1 منتھ میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ 3 دن ہفتے کے 3 دن مہینے کے شمار ہوں گے، نہیں، 1 ہفتہ ہی شمار ہوگا اس کا نا. جو ہم ہفتے میں 3 دن پڑھتے ہیں وہ پورا ہفتہ شمار ہوتا ہے. اس طریقے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ 4 ہفتوں میں 3 4 12 دنوں کے 12 لیکچرز میں ہم اسے کور کر لیں گے. ظاہری بات ہے ہمارے ابھی تک کتنے لیکچر ہوئے ہیں، 6ٹھا لیکچر ہے یہ، اور 3 لیکچر بیچ میں، جی جی ہاں 3 لیکچر درمیان میں نہیں ہو سکے تھے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ جینون ریزن تھی میری بھی، میں نہیں اس کو آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کر سکا، اس کے لیے بھائی میں تو معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے. تو بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو بھی اگر آپ ملا بھی لیتے ہیں نا 3 کو تو آج 6ٹھا لیکچر تھا، 6 اور 3 9، ابھی بھی آپ لوگوں کے کتنے لیکچر پڑے ہوئے تھے؟ 4 3 12 لیکچر ہونے چاہیے تھے نا، پھر بھی آپ کے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے لیکچر 4 کو لیکچر. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا 1 منتھ کے اندر اندر تقریباً کمپلیٹ ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے، اوپر نیچے 2 4 دن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے کامران علی شیخ. جی گڈ. جی رباب بطول. رباب بطول آپ کا کیا کوشچن ہے؟ آپ کر سکتی ہیں. سر کائنڈلی ایک بار نا ساری حدیث نمبر ریپیٹ کر دیجیے. جی میں کر دیتا ہوں. آج کی جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں ان کا میں نے نوٹ آؤٹ کیا، میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میری وائس اگر کلیئر ہے. نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1903 1903. نمبر 2 ترمذی کی حدیث نمبر 3202. نمبر 3 بخاری کی حدیث نمبر 3724 3724. ٹھیک ہے، اور چوتھی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ لوگوں کو ریکمنڈ کی ہے وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4117، 5ویں حدیث نمبر 4119، 6ٹھی حدیث نمبر بخاری کی 4121، اور 7ویں حدیث نمبر ابو داؤد کی 4404. ٹھیک ہے، اور آیات مبارکہ جو میں نے آپ کو تشریح کے طور پہ ساتھ اٹیچ کروائی ہیں، سورۃ محمد کی ورس نمبر 31، سورہ آل عمران کی ورس نمبر 179، یہ میں نے آپ کو آج کا کام کروایا. ٹھیک ہے جی. جی ربابت اوکے. جی سر اوکے. جی اقرا آپ کا کیا کوشچن ہے؟ سر حضرت انس کے چچا کس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے؟ عہد والے کا بتایا تھا جناب انس، آپ نے یہ بھی نوٹ آؤٹ کرنا ہے، جناب انس کے چچا کا نام انس بن نضر تھا. ٹھیک ہے، انس بن نضر جو ہے غزوہ بدر میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکے تھے. پھر انہوں نے عہد میں، ان کو بڑی تمنا تھی وہ عہد میں آئے. عہد میں انہوں نے سعد بن عبادہ سے آئی تھنک کہا تھا، میں حدیث نمبر کو شیئر کیا، پھر بھی اس پہ تعلیق کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، سعد بن ایک منٹ رکیے گا، انہوں نے سعد بن معاذ سے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ احد سے جو ہے نا وہ مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لڑے اور وہ شہید کر دیے گئے. ان کے جسم مبارک پہ 80 سے زائد نشان موجود تھے. ان کی اپنی سسٹر، ٹھیک ہے،
ان کی اپنی بہن ربی بنت نظر وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی مگر ہاتھوں کے پوروں سے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے پوروں سے میں نے اپنے بھائی کو پہچانا، اتنا جو ہے نا وہ انہوں نے سمجھے کہ ان پہ مشکلات آئی، یہ چیز سمجھنے والی ہے وہاں پہ۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا وہ شہادت کے موقع پہ کہا تھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس موقع پہ یہ جو ہے نا آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی، تو یہ چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے جی اقرا۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ ہاں تو بات اس طرح ہے کہ امید ہے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی لیکچر مس ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ جا کے دوبارہ ریپیٹڈلی لیکچر لے لیا کریں، ٹائم نکال کے نا، دیکھو فضول زندگی گزارنے کی بجائے نا کوئی فروٹفل یا پروڈکٹیو جگہ پہ اپنا ٹائم لگا لیں گے نا ابھی، تو یقین مانیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ دعا ہی دیں گے، آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ایسی چیز کو جوائن کیا اور اتنی ساری چیزوں کو سیکھا۔ حقیقتاً آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ جو اسٹڈی لائف سے گزر کے پریکٹیکل لائف میں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں نکالتے، جا کے اٹھا کے لیکچرز کو نہیں سنتے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ میرے لیکچرز جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ہماری ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کو توفیق دی ہے ہم آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں اسے ڈیلیور کر پائیں۔ کتنا کو کامیاب ہوتے ہیں یا تو آپ کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ بھئی ہم کوشش ہی نہ کریں، کوشش ہم کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ اٹیچ لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ علمی طور پہ اتنے کو مضبوط ہوں ماشاءاللہ سے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی ان کو مشکلات نہ آئیں، اور وہ ایک اچھا جو ہے نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ کسی بھی سٹیج کے اوپر بات چیت کریں۔ تو وہاں پہ بس ہمارے لیے اتنے صدقہ جاریہ کافی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی پروڈکٹیو بات کر دیں، اچھی بات کر دیں، لوگ آپ کو فالو کریں، لوگ آپ کی بات مانیں، تو میرے لیے اتنا بہت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگ جب تک اس میں سیریس نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہی رہے گا۔ سیریس رہیں، اپنے کولیگز کو، اپنے ساتھیوں کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جوڑیں، اور اپنے آپ سے کویسچن ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ بھی جو ہے نا وہ رسپانسبل ہیں، آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہوں نے قیامت کے دن کہنا ہے اے تو بہت فلاں سیشن لیتا تھا یا لیتی تھی، لیکن ہمیں تو کبھی اس نے گائیڈ نہیں کیا تھا کہ بھئی آپ بھی اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مشغول رکھیں تاکہ فتنوں سے، آزمائشوں سے بچے رہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اینڈ میں کویسچن آنسر سیشن بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو آپ لوگ پوچھ لیا کریں، اگر میرے علم میں ہوگا اس وقت تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا، اگر نہیں ہوگا تو obvious بات ہے انسان وفوق کل ذی علم علیم، کمپلیٹ تو کبھی نہیں ہوتا نا۔ تو علم جو ہے وہ انسان کا کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے، فل ہو انسان ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ نہیں بھی پتا ہوگا تو ہم انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو ڈھونڈ کے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھ کے اس چیز کو آپ کی جو کویسچن ہوگا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے نا مسلمات کے اوپر اپنے جو یوتھ ہے نا ان کو جوڑا جائے، اور جدید جو ہے نا وہ ذرائع ابلاغ کو یا جدید جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کو یا جدید سائنس کو بھی ساتھ شامل رکھا جائے، اور اس کی افادیت کے بارے میں بھی آگاہی دیتے جائیں کہ دونوں چیزوں کو کس حد تک، کس لیول تک اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور کسی چیز کو بھی غلوب نہیں کرنا، یعنی اس کی جو قدر ہے اس سے بڑھانا نہیں ہے، نہ ہی اس سے کم کرنا ہے۔ کسی نے بڑھا دیا اور کسی نے کم کر دیا تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں اور مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ دنیاوی معاملے میں بھی اور دینی معاملے میں بھی زبردست قسم کے اسٹرانگسٹ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا پروڈکٹیو مسلم نظر آئیں لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بنائے، ہماری دعا ہے، اور آپ لوگ معاشرے کے لیے ایک زبردست قسم کا جو ہے نا وہ اچھا پروڈکٹ بنے، جس کی وجہ سے معاشرہ آپ سے بہت کچھ سیکھے، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامران